हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जो जुल्म अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से स्टार्ट हुआ था और जो जुल्म कर रहे थे, अफगानिस्तान के लोगों को मार रहे थे, अफगानिस्तान के सिविलियंस को मार रहे थे, उनका जवाब तो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ने ठान ली कल रात से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम दिया ऑपरेशन रद्द-ए-जुल्म। रद्द-ए-जुल्म का मतलब ये कि जुल्म जो हमारे साथ हुआ है उनका जवाब ज़रूरी है। और कल रात को पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पर, पाकिस्तान कह भी नहीं सकते हैं, ड्यूरन लाइन के उस तरफ बहुत ज़्यादा जगहों में आतिशबाजी हुई और इस तरह मातम बना दिया गया है पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम पर कि उनका अब भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम को। ये कहानी स्टार्ट हुई अफगानिस्तान कंदहार से, शारबक शहर से स्टार्ट हुआ। वहाँ से अटैक हुए हैं पाकिस्तान पर अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से, और इस तरह नंगरहार, कुन्नड़ और पख्तिका, इन चारों जगहों से एक वक्त में लॉन्च किया गया ये ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन की रिजल्ट में देर रात तक 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी मुर्दार और इसी तरह 9 को जिंदा पकड़ लिया है। 9 को जिंदा पकड़ लिया है और इन 9 के साथ वही कहानी दोहराई जाएगी जो 93,000 के साथ हुई थी हिंदुस्तान के हाथों। अब ये काम जो हो रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम के साथ, ये अनोखी है। पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम तो सोच रही थी ड्रोन रवाना कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम में बहुत ज़्यादा हिम्मत है। नहीं, अगर ज़मीन से के रास्ते पर आ जाओ, हम यही कहते हैं कि ज़मीन हमारा, आसमान तुम्हारा। ज़मीन के रास्ते पर आ जाओगे तो आपको जिंदा यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए कंदहार, शारबक में 22 चेक पोस्टों को भी तबाह किया गया है। 6 और पाकिस्तानी आर्मी को मुर्दार किया गया है नंगरहार और कुन्नड़ में, और इनके साथ साथ वो जो पख्तिका में था वहाँ पर डंडे पठान में एक पोस्ट था पाकिस्तानी आर्मी का, उसको भी जला दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हम तालिबान के साथ खड़े हैं और अफगानिस्तान का बच्चा खड़ा है तालिबान के साथ। यहाँ पर कंदहार से और नंगरहार से, वहाँ पर बच्चों से लेकर औरतें भी बाहर निकली है और कहती है कि हम भी लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट। अब ये कहानी और भी बड़ी होती जा रही है। ये तो नहीं सुधरने वाले लोग, ये तो सिर्फ ट्रम्प बाबू का सोच रहे हैं कि ट्रम्प बाबू ने डॉलर फेंके हैं और डॉलरों के लिए पाकिस्तान की उसूल सिर्फ यही है कि वो डॉलरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये डॉलरों की कहानी पाकिस्तान की आज से नहीं है, ये सालों से चल रही है। हर एक जगह में डॉलर के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी बेच सकते हैं। अब ये जो मसला और भी गर्म होता जा रहा है, इसमें भी सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के दोगलेपन का एक और साइड के बारे में भी हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। एक तरफ से तालिबान की गवर्नमेंट को कॉल किया जा रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बातें की जा रही है कि हम चाहते हैं कि बैठे और बात करें, पीस के बात करें कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करनी है। और दूसरी साइड पर उसी ही दिन ये लोग ड्रोन रवाना कर रहे हैं, ये लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये है दोगलापन पाकिस्तानियों का। इनका ये जो बहुत बड़ा हामी है उर्दगान तुर्की से, उसका भी कहना है कि हम भी बीच में आ सकते हैं। आप जो बीच में आए थे, आपने क्या किया? आपने क्या किया? और ना ही पाकिस्तानी लोग भरोसे के लोग हैं। जिस तरह के पाकिस्तानी लोग भरोसे के लोग नहीं है, इसी तरह उर्दगान भी भरोसे का बंदा नहीं है। दोनों एक ताली के कुत्ते हैं, एक ताली के कुत्ते हैं। अफगानिस्तान के मासूमों के साथ जो हो रहा है, अफगानिस्तान के बच्चों, फैमिलीज के साथ जो हो रहा है, और जो जुल्म, ना ही ये जुल्म इस तरफ ड्यूरन लाइन की इस तरफ हो रहा है, बल्कि उस तरफ भी जो अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं या है अब तक, उन पर भी जुल्म किया जा रहा है। औरतों को जेलों में डाला जा रहा है और बातें करते हैं कि हमको पीस चाहिए। आप हम पर अटैक करो, हम ऐसे ही बैठ जाए और कह दे कि वाह वाह पाकिस्तानियों, क्या गोलाबारी की है, क्या आतिशबाजी की है, क्या नज़ारा दिखा दिया है, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप एक मारोगे तो हम 3 मारेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप इतने नंबर 1 हो, अगर आप में इतनी जुर्रत है, अगर आप में इतनी गैरत है,
تو یہ تو طالبان کی گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ آ جاؤ سامنے تاکہ ہم بھی آپ کا خاتمہ کر سکیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون نمبر 1، کس میں ہے دم، کون کس میں ہے زور، اور کون ہے غیرت والا بندہ کون ہے، اور کس دیش کے لوگ غیرت مند ہیں۔ ان کی میڈیا جو جھوٹی باتیں سنا رہی ہے اور جھوٹی افواہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، آپ تو وہاں پر اپنے دیش کے اندر بیلے اور ٹی ٹی پی سے آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے تو آپ کی بینڈ بجائی ہے، وہ رات شام سویرے ہر ایک ٹائم پر ٹوک رہے ہیں، وہاں پر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف افغانستان جو مار رہے ہیں، ان کے رات کو 100 سے زیادہ آرمی کو مردار کیا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ یہ جو 9 بندوں کو زندہ پکڑ لیا ہے، وہ اب کندہار میں ہے، کندہار کے سینٹر میں ہے، ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، ان کے پوسٹس کو ڈسٹرائی کیا گیا ہے۔ یہ تو پاکستانی میڈیا میں کبھی آئے گا ہی نہیں۔ ان کی میڈیا جھوٹی مکار، ان کے لوگ جھوٹے مکار، ان کی ہر ایک کہانی، ہر ایک چیز میں نئی جھوٹ اور نئی ڈیولپمنٹ پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان کا نیا ڈیولپمنٹ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک نیا جھوٹ، ایک نئی کہانی، ایک نئی بدنامی اور ایک نیا کچھ ڈھونڈو تاکہ لوگوں کو دکھائی دے جائے کہ ہم تو بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اب یہ جو ہو رہا ہے، اور جس طرح ہم نے بار بار کئی ویڈیو میں کہا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی آنے والا ہے بہت زیادہ بڑا جھٹکا پاکستان کو، لیکن رات کو جس طرح حملے کی گئی اور جس طرح پاکستان کے آرمی والے بھاگ رہے تھے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو کہ یہ لوگ کتنے قاہر سے لوگ ہیں۔ یہ لوگ پھر نہ میدان کے لوگ نہیں ہیں، یہ میدان میں آپ کا آمنا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے ہیں کہ افغانستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تگڑا نہیں ہے، تو آ جاؤ اسی ہی راستے سے کام کرو۔ لیکن وہ لوگ جو افغانستان کے ہیں، افغانستان کے اس طرح کے لوگ ہیں جس کو سوویت یونین کی بمباری نے افغانستان کے لوگوں کو خاموش نہیں کیا، وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ نیٹو اور امریکہ کے بمباری نے ان لوگوں کو خاموش نہیں کیا۔ وہ کندہار کے ببر شیر ہے، کندہار ہمارا ناز ہے، چاہے وہ کندہار ہو، ننگرہار ہو، کابل ہو، افغانستان کا کونا کونا، چپا چپا، اتو سا بھی جگہ ہو، وہ ہمارا پراؤڈ ہے، اور ان کا ہم نہ کمپلیٹلی دفاع کریں گے، اور دفاع کے لیے ہماری جانیں بھی جائے پھر بھی ہم نہ نہیں رکیں گے۔ آپ نے ظلم سٹارٹ کیا تھا، اب اس ظلم کا پرائس آپ کو چکانا پڑے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو سامنے آنا پڑے گا۔ وہاں پر یو این سے ہمارا ریکویسٹ ہے، یو این جو بار بار کہانی سناتے ہیں ہیومن رائٹس اور چلڈرن رائٹس اور وومن رائٹس، وہاں پر افغانستان میں کیا آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ افغانستان کے وہاں پر عورتیں بچے کس طرح مر رہے ہیں، کس طرح یہ لوگ بمباری کر کے وہاں پر لوگوں کو شہید کر رہے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ نہیں، صرف ان لوگوں کو وہ چیز نظر آتی ہے جس سے ان لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہی پاکستانی بار بار ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو کسی بھی جگہ پر مارنا صحیح نہیں ہے، لیکن یہی پاکستانی بار بار آتے ہیں کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ایران کو مسلمان دیشوں پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا تو اسلام بھی آپ سے بڑھیا ہے، ہمارا تو آئیڈیالوجی بھی آپ سے بڑھیا ہے، ہمارا تو یہ سب کچھ آپ سے بڑھیا ہے۔ آپ کون ہو؟ آپ کو کس نے مسلمان قرار دیا ہے جو ہر ایک جگہ میں آپ نہ ٹھیکیداری لے کر آتے ہو اور اپنے آپ کو دکھا رہے ہو کہ آپ ٹھیکیدار ہو؟ یہ آپ کی ٹھیکیداری کسی اور کو سنانی ہے، یہ آپ کی ٹھیکیداری کسی اور کو دکھانی ہے۔ جو للو ہے اور نہیں سمجھتے ہیں وہ آپ پر بھروسہ کریں گے۔ اب تو سارے پڑوسیوں کو پتہ چلا، چاہے وہ ایران ہو، افغانستان ہو یا ہندوستان، سب کو پتہ چلا کہ آپ کس طرح کے پڑوسی ہو۔ آپ نے پیسوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا، ٹرمپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ آپ نے ہر ایک دیش جو پیسہ دیا آپ لوگوں کو، آپ نے ان لوگوں کے لیے ہر ایک چیز اپنا اوپن کی، اپنے آپ کو ذلیل کیا، کیونکہ صرف آ رہے تھے آپ کو پیسے، اور پیسوں کے سوا اور کچھ بھی آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ پرابلم ہے آپ لوگوں میں، اور ہمارے ہاں ہم نے تو صاف کہہ دیا کہ ہماری زمین ہے باگرام تو بڑی جگہ ہے، اتو سا جگہ بھی نہ نہیں دینے والے ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے افغانستان طالبان گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ دینی بھی نہیں چاہیے۔
یہ ہماری جگہ ہے، یہاں پر کوئی کیا کرے؟ یہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر اڈے بنا کر یہاں پر سبھی جگہوں کو، سبھی دیشوں کو ہم وارننگ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ افغانستان کے لوگ اب تک زندہ ہے، اور جب تک ایک افغان زندہ ہے تب تک افغانستان ہے، اور جب تک ایک افغان زندہ ہے تب تک افغانستان کی نسلیں ایسی ہی محفوظ رہے گی۔ اور یہ جو آپ مار رہے ہو، ہم تو اس کو نا ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہے۔ اس قربانی کے بدلے جو آپ کے ملٹری رجیم کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کے آرمی کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ تگڑا سا جواب ہے، اور یہ تگڑا سا جواب میں اور بھی اضافہ چاہیے، اور بھی ہم کو چاہیے کہ آپ کو اور بھی ٹوکے، اور بھی آپ کو ذلیل کرے۔ قندھار کا نام کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جس کی وجہ سے نہ سارے امریکہ، نیٹو، سوویت یونین، ہر ایک دیش نام سن کر وہاں پر سو نہیں سکتا تھا۔ آپ کوشش کر رہے ہو کہ قندھار کو مارے، اور ننگرہار اور کنڑ کے ایریا جو ہے، کنڑ، ننگرہار، پکتیکا، خوست، یہ 4 و 5 پروونسز جو ہے، یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے۔ پہاڑی علاقہ میں ایزیلی یہ لوگ اندر نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ آ جائے قندھار ہی موسٹلی فلیٹ ہے، وہاں پر ان کو جواب مل رہا ہے، وہاں پر ان کو مار دیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ذلالت اور یہ نشانی آپ کے پاس رہے گی، اور آپ ایک نہ ایک دن آؤ گے، یہاں پر گڑ گڑاؤ گے، یہاں پر رو لو گے، اور یہاں پر سرنڈر کرو گے۔ رزلٹ وہی ہوگا، جتنا بھی کر سکتے ہو کرو، رزلٹ وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ سرنڈر آپ کے یہاں پر لکھا ہے، ماتھے پر لکھا ہے کہ آپ سرنڈر کے لوگ ہو، اور آپ صرف اور صرف سرنڈر ہی کر سکتے ہو۔ پاکستان کو جس طرح جواب دیا ہے قندھار میں، ننگرہار میں، خوست میں، کنڑ میں، ہر ایک جگہ میں، پکتیکا میں، ان کا جواب اور بھی دگنا ہوگا اگر پاکستان نے اور بھی غلطی کی۔ ہر ایک یہ جو آپریشن بنیان یا بنیان، آپریشن چڈی، آپریشن امبریلا کے نام پر یہ لوگ جو آپریشن بنا رہے ہیں، یہ صرف دھوکے بازی ہے۔ یہ صرف CIA اور امریکہ سے ڈالر لے کر اس طرح کی آپریشنز ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کوکلے ہیں پاکستانی، اور ان کوکلوں کو اچھی طرح سبق سکھا رہے ہیں طالبان کی طرف سے، اور طالبان نے جس طرح رات کو ان لوگوں کو جواب دیا وہ انوکھا جواب۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو۔ لاسٹ میں یہی کہیں گے کہ جے ہند، جے افغانستان۔ ہمارے لیے دعا کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔